رب زدني علما رب زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے شوہروں پر بیویوں کے کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ آج کے اس جمعہ کے خطبے میں بیویوں پر شوہروں کے، خاوندوں کے کیا حقوق ہیں، اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور تم پر عورتوں کے حقوق ہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اور جب تک آپ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے تب تک اس دیوادی زندگی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ حقوق دونوں کے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ تو خاوند کا حق عورت پہ کیا ہے؟
عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ شوہر کی خدمت کرنا، اس کے گھر کا کام کاج کرنا، اس کے بچوں کی نگرانی کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ معیوب بات نہیں ہے۔ گھر میں اگر عورت کو کھانا بنانا پڑ جائے، روٹی بنانی پڑ جائے، سالن تیار کرنا پڑ جائے، تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ آج کے دور کی عورتیں صحابہ کرام کے دور، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتوں سے افضل نہیں ہو سکتی۔ صحابیات اپنے شوہروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں کسی ضرورت کے تحت، اور جب وہ اپنی حاجت اور ضرورت سے فارغ ہو گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر ہیں، یعنی شادی شدہ ہیں، شوہر موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے، کیا تم ان کی خدمت کرتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کی خدمت کرتی ہوں یہاں تک کہ عاجز آ جاؤں، یعنی خوب خدمت کرتی ہوں یہاں تک کہ میں عاجز آ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائے، فانظری این انت منہ، تم خوب جانچ لو، پرکھ لو، دیکھ لو کہ ان کے ساتھ، یعنی تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیسا برتاؤ کر رہی ہو، کیسی ان کی خدمت کر رہی ہو، اسے تم جانچ اور پرکھ لو۔ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کیونکہ وہ تمہارے شوہر تمہارے لیے جنت اور جہنم ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو گی تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، جنت میں جاؤ گی، اور نافرمانی کرو گی تو پھر جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا، جہنم میں چلی جاؤ گی۔ دیکھیے یہ حدیث بتلاتی ہے کہ عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے، بیویوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی وہ سردار ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور گھر کے کام کاج میں اتنی محنت کرتی تھی، چکی پیس کر، چکی کے ذریعہ آٹا اس طرح سے پیسنا پڑتا تھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ تو آخر گھر کا کام ہی کرتی تھیں، اور جب ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے تو ایک مرتبہ انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو غلام مانگنے کے لیے، کچھ قیدی آئے ہیں، تو اپنے لیے مانگنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو انہیں بتایا کہ اس غرض سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس غلام سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں یہ سکھلا دیا کہ رات میں جب آپ سونے چلیں تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ یہ پڑھ لیا کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، وہ اس طرح سے خدمت کرتی تھیں اور چکی میں آٹا اس طرح سے پیستی تھیں کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ تو خدمت کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ بلکہ اسماء بنت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، ایک لمبی روایت ہے،
متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، ایک لمبی روایت ہے۔ اسما بنت ابو بکر کہتی ہیں جب میری شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے علاوہ اور کوئی چیز تھی ہی نہیں، زمین وغیرہ کچھ نہیں، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ، اور ان کے گھوڑے کو چارہ میں خود لا کے دیا کرتی تھی، پانی خود اپنے اوپر لاد کر کے لا کے اسے پلاتی تھی، ڈول کو خود سیتی تھی اور آٹا خود گوندتی تھی، لیکن مجھے روٹی پکانا نہیں آتا تھا۔ آٹا تو گوندتی تھی لیکن روٹی پکانے کا طریقہ مجھے نہیں معلوم تھا، میں نہیں پکا پاتی تھی صحیح طریقے سے۔ تو انصار کی کچھ عورتیں آتی تھیں اور وہ روٹی پکا جایا کرتی تھی، اور ان عورتوں کے بارے میں کہتی کہ بڑی باوفا اور محبت کرنے والی عورتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ ذکر کرتی ہے اس روایت کے اندر کہ ایک زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، جو ان کے گھر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ 2 میل کے فاصلے پر وہ زمین تھی، اور وہاں کہتی ہیں کہ وہاں جا کر کے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں میں لاد کر لایا کرتی تھی، کھجور کی گٹھلیاں اپنے سر پر لاد کر لایا کرتی تھی۔ اور ایک دن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ سر پہ گٹھلیاں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بہنوئی بھی لگتے ہیں اور آپ کے دیور بھی لگتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو روکتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ نوجوان بھی انصار کے موجود ہوتے ہیں، اونٹنی کو بٹھاتے ہیں کہ بیٹھ جائیں۔ وہ شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھتی ہیں، اور خود اپنے شوہر کی غیرت کا خیال انہیں آتا ہے کہ میرے شوہر زبیر بڑے غیرت مند ہیں، اس لیے وہ نہیں بیٹھتی ہیں۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے، جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو انہیں ایک غلام عطا کر دیتے۔ اس سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں اس روایت سے۔ ایک تو یہ کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور صحابیات کرتی تھیں، اس میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرنا چاہیے، چاہے جتنی ہی مشقت اٹھانی پڑے۔ 2 میل کا فاصلہ ہے، اور وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لا کر کے وہ خدمت کے لیے کھجور کی گٹھلیاں لایا کرتی تھی، اور جو بھی اس کو کرتے رہے ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ضرورت ہے تو عورت کا بھائی، اس کا باپ یا اس کا کوئی رشتہ دار اسے ضرورت کی چیز دے بھی سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام انہیں عطا کر دیا، اور پھر وہ غلام وہ ذمہ داری سنبھال لیتا ہے، تو اس ذمہ داری سے وہ نجات پا جاتی ہیں، اس پریشانی سے بچ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ جو تینوں روایتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں، تینوں روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے گھر کے کام کاج میں وہ حصہ لے۔ اور ایک دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد اور طبرانی کی روایت ہے کہ جب عورت 5 وقت کی نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو قیل لہا، اس عورت سے کہا جائے گا، یعنی قیامت کے دن ایسی عورت سے جو نمازوں کی پابندی کرتی ہے، روزے کا اہتمام کرتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، وہ اطاعت زوجہا، تو ایسی عورت سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، کہ جنت کے جس دروازے کے ذریعہ تم جنت میں داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اس کی جائز بات ماننی چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اطاعت کرتی ہے تو عورت کی اطاعت، اس کی فرما برداری یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں، جن کی صلات ان کے سر کے اوپر سے
نیچے نہیں اترتی۔ کون؟ عبد ابق بموالیہ، وہ غلام جو اپنے آقاؤں سے بھاگ جائے، ان کی نافرمانی کرے، بھاگ جائے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اب تو غلاموں کا دور رہا نہیں۔ اور وامرأۃ عصت زوجہا، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی بات نہ مانے، جو نافرمانی کرے، حتی ترجع، یہاں تک کہ وہ پھر فرما بردار بن جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جس کے بہت سارے احسانات ہوتے ہیں عورت کے اوپر، تو اس کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے لیکن ایک بات یہاں واضح رہنا ضروری ہے کہ شوہر کی اطاعت انہی چیزوں میں کی جائے گی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم شوہر دیتا ہے، تو اس کا مقام الگ ہے، پھر اس میں عورت اس کی اطاعت نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی شخص کی اطاعت نہیں کی جائے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ جہاں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور انہی میں شوہر بھی ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، بھلائی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اطاعت کی جائے گی۔ تو اگر شوہر بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، شرک کی دعوت دے رہا ہے، یا اسی طرح سے کفر کی طرف بلاتا ہے، یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی دعوت دیتا ہے، کسی غلط بات کی طرف ابھارتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت اس کے حکم کی پابندی کرنے کا مکلف نہیں ہے۔ اور شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ خاوند کے مال اور اس کی جائیداد کی حفاظت کرے۔ عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کا جو مال ہے، دیکھیے بہت سی خواتین کا مزاج بن جاتا ہے کہ آپ کتنا بھی پیسہ آپ ان کو دے دیں تو اس کو خرچ کرنے کے لیے اسے ٹائم، وقت زیادہ درکار نہیں ہے، اس ہاتھ میں آیا خرچ کر دیا، جائز جگہ ناجائز جگہ بلا وجہ خرچ کر دیا، دن بھر مارکیٹ ہی میں لے کر کے گھومتی رہی۔ تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے فریضے میں سے ایک فریضہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر کا جو مال ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی وہ حفاظت کرے، اور بغیر اس کی اجازت کے کہیں خرچ نہ کرے۔ جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اب اجازت نے پوچھ کے خرچ کرے، یا عورت نے اسے اجازت دے رکھی ہو کہ چھوٹا موٹا خرچ آپ کر سکتی ہے، صدقہ و خیرات کر سکتی ہیں، کسی کو دے سکتی ہیں، بہرحال اس کی اجازت ضروری ہے، بغیر اس کی اجازت کے وہ خرچ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنفق المرأة شیئا من بیت زوجها الا باذنها، یعنی کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے کوئی بھی چیز خرچ نہ کرے بغیر اس کی اجازت کے۔ قیل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والطعام، اور کھانا بھی، بھئی کھانا بھی کسی کو نہ دے، غلہ بھی کسی کو نہ دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک افضل اموالنا، ہمارے مالوں میں سب سے بہتر افضل مال تو کھانا ہی ہے، یعنی مطلب کھانا بھی خرچ نہ کرے، یعنی جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو۔ تو آپ بتائیے شوہر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو شوہر کی مال کی، اس کی جائیداد کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی خاص چیز، بہت اہم ذمہ داری کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ آپ جان لیں کہ چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو، اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، یا اور کوئی سگے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اور یہاں تک کہ عورت جسے پردہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی ہو، اگر شوہر اسے پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت ہی آ گئی، پردہ اگرچہ نہیں ہے، گھر میں آئی اور پتہ چلا آگ لگا دیا، لکڑی لگا دیا، پورا گھر برباد ہو گیا۔ یا کوئی ایسا آدمی آتا ہے وہ بھی فتنہ فساد، مطلب محرم میں سے ہی ہے لیکن وہ فتنہ فساد پھیلاتا رہتا ہے، آپس کے تعلقات خراب کر دیتا ہے۔ اگر شوہر ناپسند کرتا ہے تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ مسونہ کے بعد، یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ الا ان لکم علی نسائکم حقا، کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے حقوق ہیں تمہاری عورتوں پر، یعنی تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں،
فَحَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارا حق تمہاری عورتوں پہ یہ ہے، فَلَا يُؤْتِينَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، کہ تمہارے بستروں پر ایسے لوگوں کو نہ آنے دے، انہیں نہ آنے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ یعنی یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اگر شوہر کسی کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ وہ میرے گھر پہ آئے، میرے بیڈ روم میں آئے، تو ایسے شخص کو وہ اجازت قطعی طور پر نہ دے۔ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور تمہارے گھروں کے اندر، بستر تو جانے دیجئے، بیڈ روم جانے دیجئے، تمہارے گھروں کے اندر بھی وہ کسی ایسے شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ شوہر منع کرتا رہے، بھائی ایسے لوگوں کو مت آنے دو گھر میں، ایسی عورتوں کو مت آنے دو، لیکن عورت اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتی ہے، جس سے چاہا ملنا، جس سے چاہتی ہے نہیں ملتی ہے، یا جس کو چاہا اجازت دے دی، جس کو چاہا نہیں اجازت دی۔ تو اس میں شوہر کی مرضی ضروری ہے۔ اگر شوہر پسند نہیں کرتا ہے تو کسی بھی رشتہ دار کو، کسی شخص کو اپنے گھر میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ داخل ہونے کی اجازت دے۔ اسی طرح سے شوہروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی بغیر اجازت کے نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ اب دیکھیے، ایک اچھا عمل ہے نفلی روزے کا اہتمام کرنا، اور اس پہ کافی ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمرأۃ یا لا یحل للمرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، یعنی کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی شوہر کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزہ رکھے۔ اب بتائیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے، فرض روزے کے لیے نہیں، بلکہ نفلی روزہ اگر وہ رکھنا چاہتی ہے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ اس کے گھر پہ موجود ہے، تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر شوہر نہیں چاہ رہا ہے اپنی موجودگی میں رکھنا تو پھر نہ رکھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت اس کو ایسی آ جائے جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے جب تک شوہر کی اجازت نہ لے لی جائے اس وقت تک عورتوں کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ نفلی روزے کا اہتمام کریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے خاوند کو عطا کیا ہے۔ تو اور انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے۔ جو کچھ بھی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے انہیں دیتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پہناتا ہے، جس مکان میں رکھا ہے، جس طرح سواری کا انتظام کیا ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، تو آپ اس کے شکر گزار بنیں۔ شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجہا، اللہ رب العالمین ایسی عورت کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہے جو اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی ہے، یعنی جو اپنے شوہر کا شکریہ نہیں ادا کرتی ہے، ایسی شوہر کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے۔ وہی لا تستغنی عنہ، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی ہے۔ بھائی کھانے کی ضرورت ہے، اسی کو انتظام کرنا ہے، کپڑا وہی انتظام کرے گا، رہنے کے لیے مکان وہی انتظام کرے گا، تو اس سے وہ بے نیاز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر کی وہ ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، تو ایسی عورت کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھتا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا موقع تھا، حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر یا عید الفطر کے موقع پر نکلے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے، آپ نے کہا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے تم صدقہ و خیرات کرو زیادہ سے زیادہ۔ صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ وبما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے، یعنی ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول اللہ نے دو بہت اہم وجہیں ذکر کی، تکثرن اللعنہ، ایک تو آپ نے بتایا کہ کثرت سے لعن تان کرتی ہو، معمولی بات پر ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنے لگتی ہو، ایک وجہ تو یہ ہے، اور ایک دوسری وجہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، ناقدری کرتی ہو، یعنی ان کا شکریہ نہیں ادا کرتی ہو. تو یہ دو وجہ آپ نے بتائی، اور آگے بھی کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لیکن سبب یہی دونوں تھی کہ جہنم میں عورتوں کے جانے، کثرت سے جانے کا سبب یہ ہے کہ ایک تو کثرت سے لان تان کرنا اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرنا. بلکہ ایک روایت کہ یہ روایت متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی ہے. ایسے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا فقالت ما رأیت منک خیرا قط. آپ نے فرمایا کہ عورت کی عادت ہوتی ہے کہ آپ پوری زندگی اس کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، جب بھی جو فرمائش کر دی آپ پوری کرتے رہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر، پوری زندگی آپ ہر فرمائش پر لبیک اور ہر کام اس کا پورا کرتے رہیں. لیکن پھر کبھی کسی وجہ سے اگر ایک بار بھی کوئی ایسی چیز وہ دیکھ لے جو اسے ناپسند ہو، یعنی اس کی بات پوری نہ ہو، تو یہ کبھی نہیں کہے گی کہ اس بار آپ نے ایسا نہیں کیا، اس بار میری یہ فرمائش پوری نہیں ہوئی، بلکہ کہ فقالت ما رأیت منک خیرا قط، زندگی میں آپ سے تو کبھی ہم نے بھلائی دیکھی ہی نہیں. یعنی زندگی کا کیا ہوا سب اس کو مٹا دے گی، یعنی وہ احسان بھول جائے گی جو پوری زندگی آپ نے کی ہے. ایک بار اگر وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی تو اس طرح کے الفاظ کہہ دے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ تصدقنا، تم صدقہ وہ خیرات کرو. ایسے ہی عورتوں کے شوہروں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ غور کر سکتے ہیں اس حدیث کے کہ کیا مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا، لیکن یوں ہی نہیں عطا کیا ہے بھائی، اس شوہر کے ساتھ کی ذمہ داریاں بھی دی ہیں. ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے مقام عطا فرمایا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے، بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بشر کے سامنے سجدہ کرے. کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے سجدہ کرے. لیکن اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا کسی انسان کے لیے جائز ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے لعظم حقہ علیہا، کیونکہ اس کا اس پر بہت بڑا حق ہے. یہ روایت جو ہے حسن ہے یا صحیح ہے. تو اب دیکھیں کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ حق الزوج علی زوجتی لو كانت به قرحة فلحستها او انتثر من خراه شديدا او دما ثم ابتلعته ما ادت حقه. یہ بھی روایت صحیح ہے کہ اگر شوہر کا حق عورت پر اتنا بڑا ہے کہ اگر شوہر کو کوئی زخم ہو جائے، تھوڑا ہو گیا مان لیتے ہیں، فلحستها، اور اس زخم کو اس کی بیوی چاٹ لے اپنی زبان سے، اب بتائیے ہمت پڑے گی؟ کن محسوس ہوگی؟ بہت سارے لوگ تو کھڑے ہو کے کسی کے زخم کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ان کا دل گھبرانے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اسے زخم ہو جائے فلحستھا، اور اس کی بیوی اسے چاٹ لے، او انتثر من خراہ سدیدا او دما، یا اس کے ناک کے نتنوں سے، اس کے نتنے سے پیپ بہنے لگے یا خون بہنے لگے، ثم ابتلعتہ، اور اس کی بیوی اسے نگل جائے، ناک سے پیپ یا خون بہ رہا ہے اور اس کی بیوی اپنے منہ میں لے کے اسے نگل جائے، ما ادت حقہ، تب بھی وہ اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. تو حاضرین گرامی، شوہروں کے بھی حقوق ہیں اور مردوں کے بھی حقوق ہیں. دونوں کے حقوق آپ کے سامنے کسی اختصار کے ساتھ ذکر کیے جا چکے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم.